سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، احکام تجارت ہے، مفتی علی اصغر صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیشنلز کا، فیلڈز میں ایک عرصہ گزارنے والے تجربہ کار لوگوں کا، جن کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا نصیب فرمائے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پینل ہمارے پاس موجود ہے، ضیاء الدین بھائی ہیں، تاجر ہیں، ٹیلرنگ ایسیسریز کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، سلیم صاحب ہیں، سی ایف او ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے مبشر احمد صاحب ہیں، آڈٹ کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، اور پھر ہمارے عبد الوہاب صاحب ہیں جو ایک کمپنی میں ایک کی رول پلے کر رہے ہیں۔ ان کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، تو بڑھتے ہیں سوالات کی طرف، اور پہلا سوال لیتے ہیں۔ سلیم صاحب کیا سوال کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے مفتی صاحب سے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ جی ایک تو یہ ہے کہ کوئی تاجر اپنے مال کو اس نیت سے روک لیتا ہے کہ جب اس کی قیمتیں بڑھیں گی تو میں اس کو بیچوں گا۔ اب یہ اس کی کاروباری حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرے اینڈ پہ کوئی سوچنے والا سوچے تو یہ ذخیرہ اندوزی بھی ہے۔ تو ذخیرہ اندوزی میں اور یہ کاروباری حکمت عملی میں کیا فرق ہے؟ اور کوئی چیز اگر کسی کی ملکیت ہے اور وہ چاہے کہ وہ اس کو اپنی مرضی کی قیمت پہ بیچے، تو کیا اس میں اس کو کوئی گناہ یا کوئی شرعی عذر ہے اس میں کوئی؟ دیکھیں، ذخیرہ اندوزی ایک لفظ ہے، یہ لفظ مطلقاً برا نہیں ہے۔ پاکستان کی چینی اگر چلے جائے باہر ملکوں میں تو ہم سارے بول رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ کیا ہو گیا، کیوں جانے دی، پھر ختم ہو جاتی ہے یہاں تو باہر سے منگوانی پڑتی ہے۔ ایسے ہی تو کیوں جانے دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بھئی یہاں اسٹاک موجود رہے۔ اسٹاک گورنمنٹ سے رکھے گی، اسٹاک وہ رکھے گا جس نے پہلے خرید لی، جو سمجھتا ہے کہ پورا سال اس کی کھپت ہے، شوگر مل تو 3 مہینے مال بنائیں گی، تو وہ اپنے پاس اسٹاک رکھے گا اور اس اسٹاک کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیچتا رہے گا۔ گندم ہے، سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے گندم، اور پورا سال اس کی کھپت ہوتی ہے۔ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ قحط کا موقع ہے، نمبر 1 قحط کا موقع ہے، نمبر 2 کوئی آدمی مارکیٹ کیپچر کرنے کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے مصنوعی بحران پیدا کرے۔ یہ دو ایسی صورتیں بنتی ہیں کہ جس میں ذخیرہ اندوزی کرنا منع ہو جاتا ہے، اور ایسی چیزوں میں ذخیرہ اندوزی کرنا منع ہوتا ہے جس کا تعلق انسان کی غذا سے ہے یا اس کا تعلق جانوروں کی غذا سے ہے۔ مطلقاً ذخیرہ اندوزی کرنا منع نہیں ہے، عام طور پر ہوتی بھی نہیں ہے۔ آپ نے شاید ہی سنا ہو کہ کپڑے کی ذخیرہ اندوزی ہوئی ہے، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، اس کا بحران ایسا نہیں ہوتا۔ غذا کا جو ہے نا وہ بحران ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو کپڑا ہے وہ ملائشیا تو جائے گا نہیں، وہاں کا الگ کپڑا ہوگا، الگ ڈیزائن ہوں گے، ٹھیک ہے، ہر ملک کا الگ مزاج ہوتا ہے، لیکن جو خوراک ہے وہ سیم ہوتی ہے۔ تو خوراک کے اندر اس وقت ذخیرہ اندوزی کرنا منع ہے کہ جب قحط کا معاملہ ہو یا مارکیٹ میں مصنوعی بحران پیدا کر کے اذیت لوگوں کو پہنچائی جائے، اس کی جو ہے وہ قیمتیں زیادہ کی جائیں، جیسے چینی میں بعض اوقات ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ساری چیزیں روک لیتے ہیں اور پھر وہ چیز 150 سے 200 پہ چلا جاتا ہے، اس کا ریٹ 1 کلو پہ 50 روپے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں اگر نہیں پائی جا رہی، نارمل حالات ہیں، تو اس میں ذخیرہ اندوزی کرنا
منع نہیں ہے بلکہ ضروری ہے، ورنہ پورا سال لوگوں کو مال کیسے پہنچے گا؟ سپلائی ٹھیک چین رکھنا تو ضروری ہے، ٹھیک۔ یہ ہے معاملہ۔ مختلف اسی میں اگر میں ایڈ کر دوں، ایک اور چیز میں نے دیکھی مشاہدے میں آئی کہ بعض اوقات جو ڈرگ اسٹورز ہوتے ہیں، میڈیکل اسٹورز ہوتے ہیں، تو کوئی دوا ایسی ہوتی ہے جو شارٹ ہے یا لمیٹڈ وہ کوانٹٹی میں ملتی ہے، تو ان کو دیکھا ہے کہ وہ پھر نا ایک مخصوص مقدار میں لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیتے۔ جیسے بالفرض میں جاؤں اور میں بولوں جی یہ 50 ٹیبلٹس دے دیں، تو وہ نہیں دیں گے، وہ کہیں گے جی آپ یہ 10 لے جائیں یا 6 لے جائیں، کیونکہ مارکیٹ میں شارٹ ہے یا ہمیں اس کا اتنا اسٹاک ملتا ہے تو دیگر جو پیشنٹس آئیں گے ان کو بھی دینے ہوگا۔ تو ان کا یہ بیہیویئر بہت بزنس اچھا ہے، بہت اچھا بیہیویئر ہے ٹھیک دیکھا جائے تو۔ اس کے بعد جو کسٹمر آئے گا وہ بھی تو بیمار ہے نا، جی تاکہ اس کو وہ مل سکے، تو یہ کوئی دکاندار خرید کے نہ لے جائے، جی یہ اس کو ممکن بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ چیز کنزیومر تک ہی پہنچے۔ ٹھیک۔ میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسا میں تکافل میں ہوں، تو ہمارے یہاں اکثر لوگوں سے یہ بات سنا جاتا ہے کہ انشورنس اور تکافل دونوں ایک ہی چیز ہے، بس وہ بعض اوقات ہمارے دوست اس کی اس طریقے سے ایگزامپل دیتے ہیں کہ کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے، چیز پیچھے ایک ہی ہے، جبکہ اس میں واضح فرق ہے کنوینشنل انشورنس کرانے میں اور تکافل کرانے میں۔ تو ذرا آپ اس کی وضاحت اپنی شریعت رول سے کر دیں۔ اچھا، میں بھی آپ سے نا ایک دو سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کی کمپنی کا نام تو نہیں چلا، لیکن یہ پتہ ہے مجھے کہ آپ جس کمپنی میں شریعہ کمپلائنٹ کمپنی ہے، اور وہ اس نے حال میں آئی پی او جاری کیا ہے۔ ہمارے ناظرین، یہ چونکہ سیکھنے سکھانے کا فورم ہے، ٹھیک ہے نا، میں بھی بہت ساری باتیں آپ جیسے لوگوں سے سیکھتا ہوں اور کچھ میں بھی بیان کرتا ہوں۔ تو ایک کمپنی جب آئی پی او جاری کرنے جاتی ہے اسٹاک میں، اس کو پیسے لینے ہوتے ہیں، وہ بینکوں کے بجائے وہاں جاتی ہے، پبلک سے پیسہ لیتی ہے۔ تو بہت ساری کمپنیاں ہیں اچھا کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو ایک کانسیپٹ کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا فائدے ہوں گے، ہم کیوں جائیں۔ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ جی آئی پی او کے حوالے سے ایک کمپنی جو ہے وہ اپنے ایسٹ کو کیوں جا کے دیتی ہے پبلک میں، کتنا دیتی ہے، کیا سوچتی ہے، آپ کی کمپنی سے ہٹ کر ایک جنرل سینیریو میں۔ دیکھیں، اس میں آئی پی او کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جو اپنا کیپٹل جو بھی ہے اس کو انہانس کرنا، بیسیکلی کچھ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو آج کل ایس سی سی پی کی طرف سے انشورنس کمپنی پہ وہ لاگو ہوئی ہیں، جو پہلے پیڈ اپ کیپٹل جو ہوا انشورنس پہ اور تکافل کمپنی دونوں پہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پہلے جو جنرل انشورنس یا تکافل کمپنیز پہ جو پیڈ اپ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ تھی وہ 1 بلین تک کی تھی۔ اچھا، یہ پرائیویٹ کمپنیوں پہ ہوئی ہے یا سرکاری پہ بھی ہوئی ہے؟ یہ آئی تھنک کیونکہ پہ ہی ہوئی ہے، ہاں جی جو ہمارے ملک کی سب سے بڑی کمپنی ہے وہ تو لسٹڈ نہیں ہے۔ جی، اسٹیٹ الگ ہے، وہ ان کے تو گورنمنٹ کے حساب سے سارے حساب معاملات چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب جنہوں نے جنرل انشورنس کے لیے جو ہے وہ 3 بلین کی وہ مطلب وہ پیڈ اپ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ڈال دی ہے، اسی طریقے سے لائف کمپنیز کے لیے 500 ملین کی ریکوائرمنٹ ڈال دی ہے۔ تو ظاہر بات ہے وہ اس کو فلفل کرنے کے لیے یا تو ایک طریقہ کار تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر ہیں وہی اس میں اور اپنا کیپٹل انجیکٹ نہیں، کر میرا دیں۔ سوال کچھ اور ہے، آپ اپنی کمپنی سے نکل آئیں، جی میں جنرلی بات کر رہا آپ ہوں۔ اپنی کمپنی سے نکل آئیں۔ ایک مثال کے طور پہ ٹیکسٹائل مل آنر ہے اور بینکوں کے پاس جائے گا پیسہ لینے کے لیے تو وہ سود میں پڑے گا، ایک امکان ہے۔ اسلام بینک بھی اگرچہ کہ موجود ہے، تو وہ آئی پی او کی طرف اگر جاتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا، آئی پی او کیا ہے، کیسے ہے، وہ کیسے جا سکتا ہے؟ تھوڑا سا، چونکہ آپ سی ایف او ہیں ایک کمپنی کے اور حال بھی اس نے آئی پی او جاری کیا ہے، تو دیکھیں الگ الگ کمپنی آئی پی او کا پھر یہ بتائیں نا، آئی پی او آئی پی او کا مطلب ہے کہ انیشیل پبلک آفرنگ، ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے۔ اس میں ایک تو ہر کمپنی اگر کوئی انشورنس کمپنی ہے یا تو ان کی ایک تو ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، یا دوسری یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اپنی پروڈکٹ میں کچھ انہانسمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، اپنی کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہے اپنی پروڈکٹ وغیرہ میں۔ مثال کے طور پہ اس کو 1 ارب کی ضرورت ہے، اس کو مشینری ڈالنی ہے، جی جی، پبلک سے پیسہ لینا چاہتا ہے۔ پبلک سے پیسہ لے کے وہ پھر وہ اپنی پروڈکٹ میں اضافہ کرتا ہے، اپنی پیداواری جو صلاحیت ہوتی ہے اس میں اضافہ کرتا ہے۔ اور چونکہ اگر وہی والی بات جیسے ابھی آپ نے کہی تھی کہ اس کے لیے یا تو ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جائے بینک کے پاس لون لے اور وہ چیزیں اپنی کر لیں، تو وہ
پھر بینک کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور اس کی طریقے سے اس میں کچھ اگر کوئی کنونشنل ہوا ہے تو وہ پھر کوئی کنونشنل بینکوں کے پاس سے لے لیتا تھا، پھر سود کا بھی سب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس میں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آئی پی او کے تھرو فنڈ ریزنگ کر کے اپنی جو پیداواری صلاحیت ہے اس کو بڑھاتا ہے اور پھر اس میں وہ اپنے اس کے لیے کرتا ہے ساری چیزیں. آسان نہیں ہے اتنا، ہاں؟ آسان نہیں ہے اتنا. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ذرا اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ جناب پہلے تو آپ کی کمپنی پرافٹ میں ہونی چاہیے. جی بالکل ایسے ہی. پرافٹ میں نہیں ہوگی تو کون شیئر خریدے گا؟ ٹھیک ہے. اب وہ پرافٹ میں 3 سال کی رپورٹ جمع کروانی پڑے گی، پھر جناب اتنے سارے شعبے فلاں فلاں فلاں، اور پھر رپورٹ بھی ایسی ہوگی کہ جناب اس آڈیٹر سے نہیں، اس کمپنی کا آڈیٹر زیادہ وہ ہے، مضبوط ہے. اچھا پھر جناب آپ کو ایک جو ہے نا وہ مارکیٹ میکر پکڑنا پڑے گا. وہ مارکیٹ میکر جو ہے نا آپ کی کمپنی کا آئی پی او جاری کروائے گا، اس کے پاس اس کا لائسنس ہے، اس کی بڑی تگڑی فیس ہوتی ہے. پھر ایک ابہام رہتا ہے کہ جناب جتنی میں توقع کر رہا ہوں اتنے آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے. تو یوں بنیادی طور پر تو یہ شرکت ملک ہے، ظاہر بات ہے وہ کمپنی نفع میں ہے اور اس کے پاس ایسٹ ہے. وہ کمپنی اگر 20 ارب کی ہے تو وہ 1 ارب لے رہی ہے. کتنا فیصد بنا؟ 5%. 5% وہ پبلک میں بیچ رہی ہے. تو وہ جو پیسہ لے رہی ہے سارا اس کا جو بھی اثاثہ، ساز و سامان، ہر چیز جو ہے نا وہ 5% اس نے پبلک جب کر دیا تو پبلک سے وہ پیسہ اس نے لیا ہے خرید و فروخت کی بنیاد پر، کہ اس نے اپنی چیز بیچی ہے اور ان کو شامل کیا ہے. اب وہ اس کے اندر پارٹنر ہو گئے. شرکت ملک ہوئی، پھر شرکت عقد جو کمپنی کا رننگ بزنس ہوگا وہ اس میں شامل ہو گئے. ٹیکسٹائل کمپنی ہے تو ٹیکسٹائل میں شامل ہو گئے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایک شریعہ کمپلائنٹ کمپنی کے ساتھ بھی ظلم ہے. یعنی کوئی شریعہ کمپلائنٹ کمپنی بھی آ گئی ہے. 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک ہے نیچر، کہ بعض اوقات کمپنی کا نیچر ہی ایسا ہوتا ہے جو شریعہ کمپلائنٹ ہو ہی نہیں سکتی. سود کا کام کر رہی ہے، اس کا کام ہی سود کا کام ہے، شراب کی کمپنی ہے. دوسرا ہے طریقہ کار. اب کیا ہے کہ ایک کمپنی ہے جو شریعہ کمپلائنٹ بھی ہے لیکن لوگ جا کے خریدیں گے اس کو سٹہ بازی کے طریقے سے، فیوچر کے طریقے سے اس کو خریدیں گے. تو یہ ہے طریقہ کار. کچھ ایسے ہیں جو ٹھیک ہیں، کچھ ایسے ہیں جو غلط ہیں. پھر یہ ہے کہ کون سی کمپنی شریعہ کمپلائنٹ ہے، کون سی نہیں. اس کے الگ الگ معیارات ہیں کہ بھئی اتنا فیصد وہ یوں کرتی ہو، اتنا فیصد یوں نہ کرتی ہو. تو بڑا ڈیٹیل طلب یہ مرحلہ ہے. اور ویسے آپ لوگ تو حساب کتاب کے لوگ ہیں، اتنی مشکل نہیں ہوتی ہوگی ایک عام آدمی کو سمجھنے کے لیے. یہ بہت جو مشکل ہے. ایک آئی پی او کا جو پروسیس ابھی ہم نے شروع کیا تھا جولائی 25 میں شروع کیا تھا ہم نے، اور یہ سمجھے کہ ابھی جنوری تک سلسلہ چل گیا. انعام ملنا چاہیے، انعام ملنا چاہیے ویسے آپ کی کمپنی کو، ٹیم کو، ہاں جی کہ انہوں نے 6 مہینے کے اندر جو ہے نا کارروائی پوری کر دی. جی جی. لوگ تو 2 سال لگے رہتے ہیں. چلیں جی، سلیم بھائی کا سوال بھی ہوا اور ڈسکشن بھی ہو گئی مفتی صاحب کی. اب بڑھتے ہیں مبشر احمد صاحب کی طرف. جی مبشر بھائی. حضرت تکافل کمپنیز میں دیکھا گیا ہے کہ سیلز ایجنٹس جو ہوتے ہیں ان کو کیونکہ ہر سیل کے اوپر کچھ کمیشن مل رہا ہوتا ہے، تو اس کمیشن کے لیے وہ سیل کر ڈالتے ہیں، اور جو جس کو سیل کر رہے ہوتے ہیں اس کو مستقل کوئی نالج نہیں ہوتی اس پروڈکٹ کی. بعد میں چل کے جب کلیم کا وقت آتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں فلاں فلاں پیچیدگیاں تھیں جو ہمیں اس وقت بتائی نہیں گئیں. اب اس میں وہ اس وقت 5 اگر سال بتائی جاتی ہیں تو وہ لیتا ہی نہیں، شاید وہ لیتا ہی آتا ہی نہیں اس طرح. وہ لیتا ہی نہیں. اب یہ اس کو پتہ چلتا ہے پالیسی سیل ہونے کے 5 سال بعد، 10 سال بعد، جس کی وجہ سے یہ انڈسٹری بھی کافی بدنام ہوئی اور لوگ اس کی طرف آنے سے ہچکچاتے ہیں. کمپنی پر بھی انگلیاں اڑتی ہوں گی، کمپنی پہ بھی اور ریپوٹیشنل رسک. حالانکہ وہ ایک بندے کی غلطی ہوتی ہے. جی اصل میں درد دل جو ہے نا رکھنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں. بعض اوقات چرب زبان لوگ ہوتے ہیں، چاہے تو بوتل میں بند کر لے بندے کو، شیشے میں اتار لے، اس کو پتہ نہیں چلے گا. ہر فراڈ کھلتا ضرور ہے لیکن تھوڑا وقت کھینچتا ہے. کوئی جلدی کھلتا ہے، کوئی لیٹ کھلتا ہے. پھر جب کھلتا ہے تو دیکھیں اگر اس نے جھوٹ بولا اور اس کے ساتھ زیادتی کی تو کتنی حقوق تلفیاں کی ہوں گی اس کے ساتھ. ایک فیس بک گروپ کو میں نے دیکھا، اس پہ
میرا خیال سے 10-15 ہزار لوگ ہوں گے، اس سے بھی زیادہ تھے۔ اس کا ٹائٹل تھا ایک کمپنی کے خلاف کہ فلاں کمپنی کے متاثرین، اور اب وہ کیسے فراڈ شروع ہوا کہ بینک والے کو اس نے ایجنٹ بنا دیا۔ اب بینک میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس پتہ ہے کہ کون موٹی اسامی ہے کون چھوٹی اسامی ہے، تو وہ ہر موٹی اسامی کو فون کرے کہ جس طرح آئیے گا، کام ہے آپ سے۔ بندہ اٹھ کے بینک میں آ گیا، جی آپ یہ لے لیں، یہ لے لیں، یہ لے لیں۔ اب مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے کی بھی کوئی پالیسی ہے تو وہ اس نے 4 کر کے بیچی ہے تاکہ اس کو 4 طرف سے کمیشن آئے۔ کوئی ایسا بینیفٹ ہوگا جب اس نے 4 کر کے بیچی؟ ہوتا نا کہ جیسے رائڈس چلتی ہیں، جی 12 رائڈس پر آپ کو اتنا وہ ملے گا، تو بعض اوقات فگر پر بھی کمیشن ہوتا ہوگا۔ بعد میں لوگوں کو پتہ چلا، اچھا بات کو تو پتہ نہیں چلا کہ ہمارا ہو کیا رہا ہے۔ کسی کو کہا کہ 1 سال سے پیسے کٹیں گے، کسی کو کہا یوں ہوں گے، اور پھر پتہ چلا یہ تو جناب 20 سال ہے، 15 سال ہے، اس میں تو ریٹرن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اتنے جھوٹ بول کے لوگوں نے کام کیے ہیں، خاص طور پر وہ پروڈکٹس کہ جو اسلامک پروڈکٹ کہلاتی ہیں، شریعہ کمپلائنٹ کہلاتی ہیں۔ اختلاف ہو سکتا ہے، اس پر جزوی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو روح ہے نا اسلام کی، تکافل کی بنیاد امداد باہمی ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے کہ مطلب لوگوں کو ایک متبادل جو نظام ہے انشورنس سے ہٹ کر اس نظام کے ذریعے لوگوں کو نکالا جائے، اور اس نظام کی چیزوں پر بات ہو سکتی ہے، لیکن اس ایک اسلام کا نام لے کر اور ایک جذبے کا نام لے کر، خیر خواہی کا نام لے کر آپ پھر فراڈ پر اتر آئیں۔ اور یہ فراڈ صرف یہ کمیشن ایجنٹ نہیں کر رہا ہوتا، اس انڈسٹری کے اندر بہت ساری جگہیں ہیں جو ریڈ ایریاز ہیں کہ جناب ایسا لگتا ہے کہ ہسپتالوں سے بھی جناب کمیشن لے جاری ہوتی ہے۔ ایک عام جو ہے وہ بل بنتا ہے، وہ بل بنتا ہے کم، پتہ چلے جناب اچھا پالیسی ہے اس کا بل زیادہ بنے گا۔ بھئی ہونا تو یہ چاہیے کہ کارپوریٹ کسٹمر کے ساتھ زیادہ رعایت ہونی چاہیے، یہاں بل زیادہ کیوں جاتا ہے؟ کیا اس کمپنی کو، اس کے کسی نمائندے کو، کسی اور کو کوئی الگ سے پیسے جاتے ہیں جیب میں؟ تو یوں حلال و حرام ہر جگہ ہے۔ تو آج اگر کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ کرے گا، مالی نقصان پہنچائے گا، اذیت پہنچائے گا، تو عام گناہ تو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو حق العباد ہے وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے یا پھر وہ معاف نہ کر دے۔ تو بتائیے کتنا بڑا وبال ہے کہ جو لوگ اپنے کندھوں پر لیے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بشریت ہے اور اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ اب اس کی تلافی کیسے ہو؟ تلافی سے میری مراد یہ ہے کہ ایک معاشرہ اس میں گھرا ہوا ہے۔ یہ تو انہوں نے ایک فیلڈ کی مثال دی، ہر فیلڈ میں ایسے ہی ہے۔ سیلز پرسن کے ہتھے جب کسٹمر آ گیا ہے، اب وہ کسٹمر کی چیز ضرورت کی ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے بینیفیشل ہے کہ نہیں ہے، درست ہے کہ نہیں ہے، سیلز پرسن نے یہ نہیں سوچنا۔ نہیں وہ کہتے سارے ہیں لوگ ایسے نہیں ہیں، مارکیٹ میں کہتے ہیں سارے کہ لوگ ایسے نہیں ہیں۔ نہیں، سارے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ایسے نہیں ہے، اور ساروں کی بات نہیں ہو رہی جبھی شاید یہ معاشرہ اور دنیا چل رہی ہے۔ لیکن وہ ایک بات کہی جاتی ہے، نیگیٹو بھی کہی جاتی ہے اور پازیٹیو زیادہ استعمال ہوتا ہے، کہ سیلز پرسن کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ گنجے کو کنگا بیچتے۔ بھائی وہ خود گنجا ہے نا، ہو سکتا ہے اور لوگ گنجے نہ ہوں، ٹھیک، کام تو آ جائے گا۔ کام تو آ جائے گا۔ ٹھیک، لیکن آپ نے دوسری نشاندہی کی ہے، اور جو ہم نے گفتگو کی اس کا مقصد یہی تھا، جی آپ اپنا مطلب سیدھا کرنے کے لیے دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں۔ مال بیچنا منع نہیں ہے، سیل مینی کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، جائز چیز کی سیل مینی جائز ہے، لیکن جھوٹ بولیں گے، سبز باغ جھوٹے دکھائیں گے اور ایسے اقدامات کریں گے جو شرعاً اخلاقاً کسی بھی طرح جائز نہیں ہے، تو وہ کیسے جائز ہو سکتے ہیں؟ آپ کی آمدنی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ ٹھیک، اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم سارے کام سیدھے سیدھے کرنا شروع ہو جائیں، ہمارے ساتھ بھی سیدھے سیدھے انشاءاللہ ہوں گے۔ عبد الوہاب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور نیکسٹ سوال شامل کرتے ہیں۔ جی عبد الوہاب بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، میرا جو سوال ہے آج کا وہ یہ ہے کہ
یہ آج کے زمانے میں بہت ہو رہا ہے. یعنی اگر ہم کرنٹ سینیریو دیکھیں تو کوئی بھی ایسی کمپنی جو امپورٹ کرتی ہو یا ڈسٹریبیوشن جن کے پاس ہو، ڈسٹریبیوٹر ہوں، وہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک سینیریو میں شیئر کرتا ہوں کہ میری ایک ٹیک کمپنی ہے اور میں نے چائنا، ویتنام، تھائی لینڈ، مختلف کنٹریز سے سامان منگایا. اب میں تو دیکھ کے آ گیا، وہاں گیا وہ چیز دیکھ کے آ گیا. انہوں نے کہا صحیح ہے، ہم آپ کو اس کے اتنے پیس دیں گے. ہماری ڈیل ہو گئی. میں نے کہا صحیح ہے، مجھے آپ 10,000 پیس اس کے بھیجیں گے. یہ ہماری کنڈیشن نہیں چلے. انہوں نے جو بھی پیسے تھے سب کلیئر ہو گیا. اب میں جب آیا، کیونکہ اب میں نے ایک چیز خرید لی، اب میں اس کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں پاکستان کے اندر، تو کیا ہوتا ہے اب میں اس کی مارکیٹنگ شروع کر دیتا ہوں. حالانکہ وہ چیز یا تو ابھی پروڈکشن میں نہ میرے پاس آئی ہے، نہ ریسیو ہوئی ہے کچھ، وہ پروڈکشن میں نے کیا کیا، اپنی ٹیم کو لگایا مارکیٹنگ کے، سون کہ ہم یہ نئی چیز لا رہے ہیں، ہم اس چیز کو اپ گریڈ لا رہے ہیں. حالانکہ فزیکل چیز دیکھی ہوئی نہیں کہ وہ بن کے کیسے آئے گی. ٹیزر تو دیکھا ہے نا، لیکن ایک پروڈکٹ تو نہیں پوری دیکھ کے آیا. خیر، اب اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ریٹیلر حضرات ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں، وہ آرڈر دینا شروع کر دیتے ہیں. میں نے 10 کمپنیوں کو بھیجا کہ بھائی میں نئی چیز لے کے آ رہا ہوں. لائک ایگزامپل ایک اسمارٹ واچ، ایپل کی وہ واچ 1,00,000 روپے کی ہے، لیکن یہی واچ جس میں میں وائی فائی بھی رکھوں گا، بلوٹوتھ بھی رکھوں گا، اینڈرائڈ اسٹور بھی رکھوں گا، تو پلے اسٹور بھی رکھوں گا، اور یہ واچ میں آپ کو 35,000 کی دوں گا. اس کا ٹچ بھی بہتر ہوگا، اسٹیپس بھی اچھے ہوں گے، 6 منتھ وارنٹی بھی دوں گا. اب وہ کیا کرتا ہے کہ جتنے ریٹیلرز ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار اس اسٹاک ہم پہلے ہی لے لیں. اچھا ہماری کتنے، بھائی میں آپ کا اچھا کسٹمر ہوں تو آپ ایک کام کریں، مجھے 1,000 پیس دے دیں، مجھے 500 پیس دے دیں. اب ایگریمنٹ، یا اب نارملی کیا ہوتا ہے پاکستان مارکیٹ میں، ایگریمنٹ کبھی نہیں ہوتی، آپ کی وربل ڈسکشن زیادہ ہوتی ہے اس کام میں. جی ہاں، لوکل بزنس تو اسی طرح ہوتا ہے. جی، اب کوئی بھی آیا، اس نے کہا بھائی مجھے 500 پیس چاہیے. میں نے کہا صحیح ہے، آپ مجھے ایڈوانس دے دو، یا بالفرض آپ کی انوائس بن رہی ہے 1 ملین کی، کہ 0.5 ملین کی، آپ مجھے 0.1 ملین دے دو. اب آئے گا مال جیسے ہی میں آپ کو دے دوں گا. اب اس کے اندر کوئی 2 سوال آ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے اندر کوئی ہمارا ٹائم نہیں آیا، مال جیسے ہی آئے گا میں آپ کو دے دوں گا، 1 مہینہ لگے، 2 مہینے لگے، یا 3 مہینے لگے، اور میں اس سے پیسے لے چکا ہوں. پہلا اس کا حکم کیا ہے کہ میرے پاس وہ مال آنے سے پہلے میں نے اس کی بکنگ بھی کروا لی ہے، ایڈوانس بھی لے لیا ہے. شریعت کیا کہتی ہے، کیا یہ چیز جائز ہے؟ 2 سوال تھے آپ کے. یہ پہلا تو یہ، پھر اس کی بیس پہ اس کا دوسرا. دیکھیے، پہلے تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ شریعت کا مقصد کیا ہے کسی چیز کو منع کرنے کا. شریعت کنزیومر رائٹ چاہتی ہے، جو دونوں فریق ہیں ان دونوں کے رائٹ چاہتی ہے، کسی کے ساتھ بھی حق تلفی نہ ہو. اب جب اتنا ابہام آپ نے بیان کیا کہ ہر چیز میں ابہام ہے نا، مال کیسا آئے گا اس کے لیے ابہام، خود بیچنے والے نے نہیں دیکھا، اس نے نہیں آزمایا، اس کی کیا اوصاف وہ بیان کرے گا. پھر ایسے کیسے ہم نے دیکھے ہیں، ایسے کیسز کہ جناب یہ مال سارا بٹور کے بندہ فرار، ایسا بھی ہوتا ہے. اور بھی بہت ساری خدشات ہیں جو اس طرح کے سودوں کے اندر وابستہ ہوتے ہیں. تو شریعت مطالعہ نے کچھ اصول بیان کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تبع ما لیس عندک، جو جس چیز کا تم مالک نہیں ہے اس کو مت بیچ. تو چیز آگے بیچنے کے لیے پہلا جو ایک قدم ہے وہ ہے آنرشپ، کہ بندے کی آنرشپ میں جب وہ چیز آ جائے اس کے بعد وہ آگے بیچ سکتا ہے. اور اس کے بعد ایک اسٹیپ اور بھی ہے، بھئی آپ نے پیسے ریلیز کر دیے، سودا ہو گیا، مال تیار ہو گیا، اور پیسے ریلیز نہ بھی کیے، سودا ہو جائے، چیز تیار ہو تو آنرشپ تو حاصل ہو جاتی ہے. ٹھیک. قبضہ نہیں کیا تو قبضہ بھی کرنا ضروری ہے، تاکہ آگے جو بھی یہ مال بیچے گا تو اس کے بعد موجود ہو. سودا کوئی ہواؤں سے تو نہیں ہوتا، سودا ہوتا ہے اسپوٹ ٹریڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 2 ہی ٹریڈنگ ہے، ایک فیوچر ٹریڈنگ ہے، ایک اسپوٹ ٹریڈنگ ہے. تو اسلام میں تو اسپوٹ ٹریڈنگ ہے، فیوچر ٹریڈنگ نہیں ہے. ایک صورت ہے فیوچر ٹریڈنگ وہ ہے بے سلم. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اسپوٹ ٹریڈنگ کے خلاف ہیں. ملکیت میں مال موجود نہیں ہے، قبضے میں نہیں ہے، یہ ساری خرابیاں موجود ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر آگے بکنگ نہیں ہو سکتی.
اس بکنگ کی بنیاد پر پیسے نہیں لیے جا سکتے. یہ ناجائز عمل ہے اور ایسی بے جائز نہیں ہے. اب کیا ہو سکتا ہے, کتنی گنجائش ہے؟ ایک وعدے کی حد تک گنجائش ہے کہ آپ مارکیٹنگ بے شک کریں, ہمارے پاس ایک مال آ رہا ہے, چیز آ رہی ہے, فلاں آ رہا ہے, لیکن آپ اس کے آرڈر اس حد تک لے لیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ ایز اے پرومس آپ لکھوا دیں, مال آئے گا تو ہم پہلے آپ کو ترجیح دیں گے. اس کی بنیاد پر رقم نہ لیں, کیونکہ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے کہ اس نے 4 آرڈر اور اس کے پائپ لائن میں ہوتے ہیں, اب پیسے کہاں سے آئیں گے, یہی پیسے وہاں جا رہے ہوتے ہیں. تو نہیں, جتنے پیسے ہیں آپ اتنے ہی کام کریں, آپ جو حدود اور دائرہ ہے اس کو کراس نہ کریں. تو ایک تاجر ہے جو پریشان رہتا ہے, سب سے زیادہ پریشان رہتا ہے, سب سے زیادہ یوں پریشان رہتا ہے کہ وہ دائرہ کراس کر چکا ہوتا ہے, چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا چکا ہوتا ہے, تو پریشانی تو ہونی ہے نا. پھر دوسرا سوال بھی کرنا چاہ رہے تھے اس پر آپ. اچھا, دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ تھا, کیونکہ دیکھیں یہ سوال پوچھنے کا پرپس بھی یہی تھا کہ بہت سے لوگ, چاہے وہ چھوٹے بزنس مین ہوں, وہ اسی جو ہے نا چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے. اچھا, دوسرا اس کا کیا تھا, اب بالفرض سامان آئے گا میرے پاس اور میں لوگوں سے پیسے لے رہا ہوں, بٹ اب ایک چیز ہے جو وہ مجھے پڑ رہی تھی پہلے, جو میری کاسٹنگ تھی وہ ایک ایگزامپل 25,000 کی, جس میں امپورٹ, پروفٹ, ایچ ایوری تھنگ شامل تھا. بٹ جب پتہ چلا وہ سامان کسٹم میں آیا اور کسٹم میں ڈیوٹی پہ اس کے پرائس انکریز ہو گئے, صحیح نا, گورنمنٹ نے ٹیکس بڑھا دیا ہے, کوئی چیز کر دی ہے, تو یقیناً وہ 25,000 کی چیز ہو گئی اب 30,000 کی. بٹ میں جو ہے لوگوں سے کر چکا ہوں کہ بھائی میں تمہیں 26,000 کی دوں گا, ایک ایگزامپل. اب اس کے اوپر جو یعنی وہ ساری خرابیاں ظاہر ہو رہی ہیں نا کہ اسپورٹ ٹریڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے فیوچر کا سارا معاملہ ہوا, کتنی خرابیاں نے جنم لیا ہے. میں نے ایک کیس ایسا بھی ڈیل کیا کہ پورا کا پورا جو ہے نا اسٹاک جو ہے نا وہ سارا ڈیمیجز کے نظر ہو گیا, ایسا ہی ٹھیک ہے, پیسے ہی نہیں تھے اس کے پاس, ٹھیک ہے, مال لیٹ ہوا, لوگوں نے پیسے کھینچ لیے, یعنی جو پہلے دیا تھا وہ دیا تھا, اس کے بعد جو دینا تھا وہ دیا ہی نہیں, ٹھیک ہے, آئٹم تھا لنڈے کا, سب دیا ہی چلی گئی, اب کون دے گا, پورا کا پورا مال برباد ہو گیا. تو یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں, جو آپ کو دوسرا سوال ہے کہ اس کے پیسے بڑھ گئے, تو بھائی یہ خرابیاں کیوں پیدا ہوئیں؟ سودا تو ہوتا ہے ایک لاک فگر پر کہ یہ مال آپ فلاں نے اتنے کا آپ کو بیچا ہے اور جناب اس کی ڈلیوری دے دی. تو جب آپ اصل سودے کی نیچر ہی چینج کر دیں گے تو پھر اس میں ایک نہیں 1000 خرابیاں پیدا ہوں گی. انہی خرابیوں سے بچانے کے لیے شریعت نے حلال و حرام کے احکام بیان کیے. کچھ 40 کے قریب ایسے اسباب ہیں جو کسی بھی سودے کو حرام کر دے دیتے, 40 کے قریب. سود اس میں سے ایک ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگوں کا جو تحفظ ہے, اب دیکھیں نا ریٹ مثال کے طور پہ بڑھ گیا, اب اس نے بھی تو آگے سودے کیے ہوں گے, تو پوری پائپ لائن ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جی. اچھا, اسی کے اندر کیونکہ ابھی آپ نے ایک الفاظ کہے کہ بالفرض اگر آپ نے ایگریمنٹ نہیں کیا ہے, صحیح ہے, آپ سے صرف ذرا ہو گئی کہ بھائی مال آیا تو میں آپ کو پہلے دوں گا, لیکن میں نے ان کو ریٹ کوٹ کیا ہے. ایک آپ کوٹ تو بتاتے ہیں تاکہ وہ اپنی بجٹنگ کیلکولیشن سب کچھ کر کے رکھیں. میں نے ریٹ کوٹ کیا ایک ایگزامپل 30,000, جبکہ گورنمنٹ ٹیکس, فوریکس ٹیکس, اس چیزوں کو ہٹا کے وہ پڑ ہی مجھے 35,000 کی رہی ہے. جب آپ نے وعدہ کیا ہے نا, تو وہ وعدہ اس تناظر میں کہ بھی ہمارا ایک اندازہ ہے کہ اس قیمت پر مال ہوگا, بلکہ بعض لوگ تو ریٹ بھی نہیں دیتے, کہتے ہیں دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں کتنے پیسے لگیں گے, کیونکہ وہ ذرا ایسے لوگ بولتے ہیں جو کھانچا چلا رہے ہوتے ہیں, جو اس آسرے پر ہوتے ہیں کہ رشوت چل گئی تو کم پیسے دینے پڑیں گے, نیچے ارتداد دینے پڑیں گے, اور ابہام تو نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کی, جو ریٹس ہیں وہ تو واضح ہیں, لیکن جہاں کھانچے چل رہے ہوتے ہیں وہ پھر دیکھتے ہیں کہ یار ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں, رشوت دینا گناہ کا کام ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے صرف وعدہ کیا ہے اور اس بنیاد پر کیا ہے کہ ہمارا ایک اندازہ اتنے کا ہم آپ کو دیں گے, تو وہاں آپ کے پاس گنجائش بھی ہوگی بیک ہونے کی. آپ بلا وجہ بیک نہیں ہو رہے, آپ نے وجہ پہلے سے بیان کر دی ہے کہ ہم نے ایک تخمینہ لگایا, ہم اتنے کا ہم آپ کو بیچ سکتے ہیں,
कमी बेशी हुई तो उसकी भी हम आपको इत्तला देंगे। तो आप क्लियर है? अगर मार्केट में उस चीज़ की ज़रूरत मौजूद है तो वो लोग आपसे खरीदेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं खरीदेंगे। जो आने से पहले खरीद सकता है वो आने के बाद क्यों नहीं खरीदेगा? तो बात है तरीक़ेकार दुरुस्त करने की। चलिए जी, सवाल का जवाब हुआ और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा। मैं सब पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इसके साथ साथ आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि मदनी चैनल के नाजरीन हैं तो हमारे प्रोग्राम हो रहा है कि हम आप नाजरीन के लिए करते हैं। जितनी भी मालूमात होती है हम तो सीखते ही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी व्यूवरशिप जो है कैमरे के उस तरफ होती है जो आप लोग हैं। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्चा अमानतदार ताजिर मुझको तू या रब बना। सच्चा अमानतदार ताजिर मुझको तू या रब बना। तेरी पसंद की हो तिजारत गफलतों से तू बचा।